لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں بلکہ تصوف و طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس شہر نے کبھی وہ دور بھی دیکھا جب ذات پات کی تقسیم، جابرانہ حکمرانی اور جادوگری کا بول بالا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قادر مطلق نے اس خطے کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ شہر غزنی سے تقریباً 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف آور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نصب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ابو سعید حجویری اور دوسرا حماد سرخسی ہے۔ آپ کی شورائے آفاق تصنیف کشف المحجوب ابو سعید حجویری کے سوالات کی جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلا بعد ازاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ مغلیہ شہزادہ دارا شکو اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ 1000 سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا، جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کے فن تعمیر کی عکاس ہیں۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔
دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔ اس کا ڈیزائن ایران سے بنوایا اور منگوایا گیا تھا۔ داتا دربار کمپلیکس کے بیسمنٹ میں ایک وسیع سما ہال واقع ہے جس کا رقبہ 40,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں سما کمیٹی کے زیر انتظام ہر جمعرات کو قوالی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن کے مرکزی دفاتر سے متصل ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ ایک کمرے میں فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی قبر واقع ہے جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ جسے نکلسن نے 1911 میں کیا مغربی ممالک میں دستیاب تھا۔ فاروق لینارڈ کی کشف المحجوب کے مطالعے سے دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد فاروق لینارڈ لاہور منتقل ہو گئے اور باقی زندگی داتا صاحب کے قدموں میں صرف کی۔ آپ 13 فروری 1945 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور حضرت داتا صاحب کی درگاہ کے احاطے میں دفن ہونے کا احساس پایا۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں جب مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ 50 سال گزر جانے کے باوجود جسم صحیح حالت میں تھا، چنانچہ ان کی عصر نو تدفین کا اہتمام ہوا۔ یہ ایریا مزار شریف کی سطح سے قدرے نیچے ہے۔ داتا دربار میں روزانہ اذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل مزار شریف کے حجرے کی چوکھٹ کھولنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا صاحب کے حجرہ مبارک کی 4 چوکھٹیں ہیں، ان میں 3 چوکھٹیں مرد زائرین کے لیے اور ایک چوکھٹ جو شمال مشرق کی جانب ہے خواتین زائرات کے لیے مخصوص ہے۔ چوکھٹ کھولنے کی رسم کے وقت زائرین غلام گردش میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد مزار شریف کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد چوکھٹ بند ہونے کی رسم ہوتی ہے۔
جمعرات کے روز عام دنوں کی نسبت زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عقیدت مند دور دراز سے ہر جمعرات کو یہاں آتے اور حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی تقاریب ہر سال 18، 19 اور 20 صفر کو منعقد ہوتی ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندان اور عشاقان سید حجویر محبت کے پھول نچھاور کرنے جوق در جوق شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوران عرس دربار شریف اور اس کے مضافات میں بے پناہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ غزنی سے لاہور میں تشریف لانے کے بعد حضرت داتا صاحب کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے جس چیز کا نذرانہ پیش کیا گیا وہ دودھ تھا۔ اسی روایت کے تسلسل کے تحت عرس مبارک پر زائرین کے لیے دودھ کی سبیل کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ عرس مبارک کے ایام میں زائرین کی تواضع کے لیے ہزاروں من خالص دودھ پنجاب بھر کے عقیدت مند شیر فروشوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ سبیل کا انتظام دربار شریف کمپلیکس کی مشرقی جانب باہر بھاٹی چوک کی طرف کیا جاتا ہے۔ داتا دربار میں لنگر کا وسیع و عریض انتظام بھی موجود ہے۔ یہاں ہر آنے والے کو بآسانی 3 وقت لنگر میسر ہے۔ روزانہ تقریباً 7500 زائرین لنگر سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہر بدھ کے روز دربار میں موجود 44 کیش بکسوں کو کھولا جاتا ہے۔ اوقاف ایڈمنسٹریشن، بینک سٹاف اور خطیب صاحب کے زیر انتظام کیش کی گنتی ہوتی ہے اور نذرانہ جات موقع پر ہی بینک میں جمع ہو جاتے ہیں۔ معروف روایت یہی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش 465 ہجری میں جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے تقریباً 125 سال بعد خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر آمد ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش کی عظمتوں اور رفتوں کو انہوں نے جس بلندی پہ دیکھا اس کا اظہار ایک ایسے شعر کی صورت میں کر دیا جو قیامت تک کے لیے امر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔
صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ خطہ آپ ہی کے رنگ میں رنگا ہے۔ وہ سرزمین جو کبھی جہالت کی تصویر تھی، اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنا لبا، یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رمجھموں کا نزول۔ سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا، ریاض سید حجویر نام ہے اس کا۔